السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين اللهم صل على والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر سورہ اعراف کی 142 نمبر آیات کی ذیل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شریعت میں دین میں مقامات کی اہمیت ہے، مکانوں کی اہمیت ہے، جگہوں کی اہمیت ہے، اسی طرح سے زمانوں کی اہمیت ہے۔ بعض مکان متبرک ہیں، بعض زمان متبرک ہیں، بعض مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، بعض زمانے ایسے ہیں کہ جن کے اندر عبادت کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے۔ لہذا مثلا مسجد النبوی، مسجد الحرام، یہ مقامات ایسے ہیں، مسجد کوفہ، حرم اہل بیت علیہ السلام، یہ سارے وہ مقامات ہیں۔ عام زندگی میں بھی آپ آئیں تو گھر کے مقابلے میں مسجد، محلے کی مسجد کے مقابلے میں جامع مسجد، ان تمام کی اہمیت ہے۔ پس مکانوں کی اہمیت ہے، مکان کے ساتھ ساتھ زمان کی اہمیت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی اپنی خاص کیفیات ہیں، ایام عید جو ہیں ان کی اپنی خاص کیفیتیں ہیں۔ بعض ایام کے روزے باقی تمام ایام کے روزوں سے زیادہ بافضیلت ہیں۔ ابھی انشاءاللہ 2 دن کے بعد دہو الارض جو ہے وہ اس کی تاریخ آنے والی ہے۔ دہو الارض کا روزہ جو ہے وہ تقریباً تمام سال کے روزوں میں بافضیلت روزوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف ایام، ان کے روزے، ان کی کیفیت، ان کے اندر ثواب عبادت کا۔ ماہ مبارک ذی الحجہ میں روز عرفہ جو آتا ہے 9 ذی الحج، اس کے روزے کی بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ بعض روایات میں تقریباً 65 سال کے عبادات کے برابر ثواب ہے صرف اس ایک دن کے روزے کا، لیکن اسی روزے سے زیادہ ثواب ہے اس دن میں وارد ہوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی دعائیں عرفہ کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے عرفہ کا ثواب ہے۔ یہ جو ثواب آپ یہ کہیں یہ زمان اور مکان کے اعتبار سے ہیں۔ اسی طرح سے شریعت نے کچھ
حدود زمانی اعتبار سے بنائی ہیں، کچھ حدود مکانی اعتبار سے بنائی ہیں۔ مثلا کعبۃ اللہ میں وارد ہونے کا جو مقامات ہیں کہ انسان جو کہ بیت اللہ کی زیارت کے قصد سے جائے گا، کچھ مقام خاص ہیں جہاں سے اس نے احرام باندھنا ہے، احرام کی باندھنے کی نیت کرنی ہے، ان کو بھی میقات کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے زمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود رکھی ہوئی ہیں، اسی طرح سے تعداد میں اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہوئی ہیں۔ لہذا تمام ذکر، تمام ورد جتنے بھی ہیں، ان کے اندر علماء یہ فرماتے ہیں، عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذکر ایسا آیا ہوا ہو جس کے لیے ائمہ کی طرف سے ہمیں کوئی حد میں نہ مل رہی ہو، یعنی امام نے فرمایا فلاں ذکر کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنی مرتبہ کرو، یہ نہیں بتایا کتنے دن تک کرو، تو جو اس کی ایک نارمل حد ہے وہ 40 ہے۔ تو یہ جو عدد ہیں بہت، البتہ عدد اس سے زیادہ ہیں جو شریعت میں وارد ہوئے ہیں، 3 کا عدد ہے، 7 کا عدد ہے، اسی طرح سے 21 کا عدد ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ 12 کا عدد ہے، 14 کا عدد ہے، 40 ہے، 70 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، یہ سارے کے سارے عدد جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب شریعت میں وارد ہوئے ہیں۔ لیکن وہ عدد کے جو عمومیت رکھتے ہیں، جن کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جن کی خاص حیثیت ہے، ان میں سے ایک 40 کا عدد ہے، ایک 70 کا عدد ہے، 100 کا عدد ہے، یہ وہ اعداد ہیں کہ جن کو ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا 40 کی کیفیت میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ 40 کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو آپ 40 مرتبہ دہرائیں گے، یہ 40 مرتبہ ایک نارمل کثرت جسے کہتے ہیں، عام کثرت جو ہے وہ 40 میں شریعت کے نزدیک پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ جو ہے کثرت اسے 70 میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس سے اب آپ اوپر چلے جائیں تو وہ جو پر اس کے اعتبار سے جو کثرت ہے اس میں شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن مثلا مجھے شریعت یا دین کی زبان میں کثرت سے استغفار کرنے والا میں شمار ہو جاؤں گا کب؟ اگر میں روزانہ کم از کم 40 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں کثرت سے درود پڑھنے والا حساب ہو جاؤں گا کب؟ اگر میں روزانہ 40 مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو 40 کا عدد ہے، اس کو شریعت نے اپنے لیے، اچھا یہ مہربانی ہے پروردگار کی، ہم بعض اوقات نوٹ اگر محسوس کریں تو ہمیں جو 40 کا عدد کو اتنا بڑا دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہی 40 کا عدد اگر دنوں میں آ جائے تو پھر ہمیں زیادہ لگنے لگتا ہے، یہی 40 کا عدد اگر مہینوں میں چلا جائے تو اور زیادہ ہمیں لگنے لگتا ہے۔ لیکن شریعت نے جو ایک حد رکھی ہوئی ہے، ایک ایسی حد کہ جو انسان کی، اب آپ اس کو تصور کر لیجئے کہ انسان کی اپنی جو ایک حد ہے عمر کی، وہ بھی یعنی جو جس میں انسان شعوری اعتبار سے سفر کرتا ہے 40 برس کی عمر ہے۔ 20 سال تک انسان جو ہے وہ جوانی اور جوانی کی کیفیات جس میں بہت ساری چیزیں اس کی ناپ تول کے حساب سے اتنی مستحکم نہیں ہوتی، 20-22 سال کی عمر کے بعد جا کر انسان کی عمر میں کوئی حساب کتاب آنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ 20-22 سے آپ شروع کریں اور 40 سال اس میں اضافہ کریں تو یہ 62 سال کی عمر بن جاتی ہے، جو کہ ہمارے حساب سے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ کی ایج بن جاتی ہے۔ تو یہی جو درمیان کا 40 سال کا ایریا ہے، اگر آپ اسے نوٹ کریں، اسی ایام میں عبادات کو جو ترجیح دی گئی ہے اور اسی ایام میں جوانی کی عبادت کہا گیا، یعنی جو اگر آپ جوانی کو جا کر دیکھیں تو جوانی کے بارے میں مطلب جو عرب جس کو جوان کہتے ہیں وہ تقریباً 14-15 سال سے شروع ہو کے 50-55 سال، اب اس کو بھی آپ نکالیں گے تو جوانی کے جو سال ہیں وہ تقریباً 40 سال بنتے ہیں۔ انہی جوانی کی عبادات کو جو ہے وہ سب سے زیادہ بافضیلت عبادات کہا گیا ہے۔ اب ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایک 40 کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہی 40 کی کیفیت کو ایک خاص موقع پر، ایک خاص محل پر ذکر کر رہا ہے۔ وہ خاص موقع اور محل کیا ہے؟ وہ خاص موقع اور محل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا۔ میں اس وعدے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کیا مقصد تھا، کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اجمالی طور پر روایات نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا کہ ان ایام میں، خاص مقام پر، خاص ایام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو دعوت دی، بلایا، وعدہ کیا۔ اور وعدہ کس چیز کا تھا اس کے اوپر علماء میں اختلاف ہے، لیکن جو اکثریت ہے وہ کہتی ہے کہ جو خاص وعدہ تھا وہ تورات کی الواح تھی، لوح تھی۔ اب لوح کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، حضرت موسیٰ پر کس طرح سے نازل ہوئی، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ جس کو عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کچھ احکام تھے کہ جن کو اللہ نے تورات کی الواح کی صورت میں حضرت موسیٰ کے حوالے کیا۔ اب یہ جو احکام ہیں، یہ جو فرمان ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو دستور ہیں،
یہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، یہ کسی بھی قوم کو مذہبی طور پر رشد دینے کے لیے، کسی بھی قوم کو مذہبی طور پر مستحکم کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یعنی دیکھیے، ہم بھی اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم جب اس شے پر، اس بات پر عمل کریں گے جو چیز ہم سے خدا چاہتا ہے، تو یہ بات خود بخود ہمارے اندر ایک مذہبی رشد کا باعث بنتی ہے، یہ چیز ہمارے اندر خود بخود ایک معنوی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا پروردگار راضی کس بات پر ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا پروردگار مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اب جب الواح ہے، اچھا، اور پھر اگر یہ بات ایسی آ جائے، لکھی بھی آ جائے، معین اور مشخص آ جائے، تو پھر اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب اگر اختلاف کی گنجائش ختم کرنے والی شے آ رہی ہے تو کیا ہے؟ اجتماعی طور پر اقوام کو معنوی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے ترقی اور رشد دینے والی چیز ہے۔ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا؟ وعدہ کیا ہے؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ 30 راتوں کا وعدہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب 30 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ گئے، اب حضرت موسیٰ جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ جاتے جاتے ہارون سے حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے۔ اخی ہے کیوں کہا؟ کیوں خاص طور پہ اخوت کا ذکر ہوا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم میں کوئی اور شخص بھی ہو، لیکن خداوند فوکس کر رہا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، موسیٰ کا بھائی وہ ہارون، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ بعض اوقات نبوت کے ساتھ ساتھ یہ رشتے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ قرآن کی نظر میں، کیونکہ دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل میں رشتہ داری بھی ہے، دونوں نبی بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق میں رشتہ داری بھی ہے، بیٹے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں میں آپس میں بھائی ہونے کا رشتہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا باپ بیٹے، یعنی حضرت زکریا باپ ہیں، حضرت یحییٰ بیٹے ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب اسی طرح سے بیٹا اور باپ ہیں۔ اب یہ بہت سارے انبیاء میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے رشتے نظر آئیں گے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ان رشتوں میں سے تقریباً کسی بھی رشتے کو قرآن کریم اتنا فوکس نہیں کر رہا۔ قرآن کسی بھی رشتے کے بارے میں اتنی تاکید نہیں کر رہا کہ بھئی اسماعیل، اے ابراہیم جو تمہارا بیٹا اسماعیل مثلا، اسحاق جو تمہارا بیٹا اسحاق، نہیں، کہیں پر بھی ہمیں ایسی باتیں یعنی بڑی شدت کے ساتھ نظر نہیں آتی۔ لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں قرآن نے تقریباً مختلف مقامات پر اخوت کا ذکر کیا، خلافت کا ذکر کیا، وصایت کا ذکر کیا، وزارت کا ذکر کیا، شراکت کا ذکر کیا۔ یہ سارے کے سارے ذکر کرنا، گویا آپ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن یقیناً حکیم کا کلام ہے۔ پروردگار بلا وجہ، حکیم کبھی بھی بغیر کسی مقصد کے کلام نہیں کرتا۔ تو اب جب پروردگار نے ذکر کیا ہے تو گویا پروردگار کسی اور شے پر ناظر ہے، کسی اور شے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ شے کب ظاہر ہوتی ہے؟ وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات سے فرماتے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ نبی نہ آنے کا مطلب بعض لوگوں نے سے یہ لیا کہ جی نبوت ختم ہو گئی، تو کیا نبوت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ سلسلہ ہدایت بھی ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ نبوت کا ایک خاص ہدف تھا، نبوت کا ایک خاص مقصد تھا۔ جب تک اللہ کو اپنے پیغام کو وحی رسالی کی صورت میں پہنچانا مقصد تھا، تب تک اللہ نے نبوت کو جاری رکھا، رسولوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ لیکن جب اللہ نے یہ دیکھا اور یہ سمجھا
اور قرآن کی صورت میں اپنے تمام تر کلام کو تا قیام قیامت لوگوں تک پہنچا دیا، تو اب نبوت کی اور رسالت کی ضرورت تمام ہو گئی۔ اب یہ ضرورت تمام ہونے کے بعد کیا ہدایت کی ضرورت بھی تمام ہو گئی؟ کیا اب اس کے بعد ہادیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب تمہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، حتیٰ قرآن اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ کئی مقامات پر قرآن ہمیں کیا کرتا ہے؟ مراجعہ کرنے کے لیے کہتا ہے نبی کے علاوہ کسی اور سے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو اتمام پر پہنچ گیا، لیکن ہدایت کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ یہی وہ شے ہے، یہی وہ کیفیت ہے جس کو اسی حدیث منزلت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو کہہ رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں، مجھے اور علی، میرے اور علی کے درمیان میں نبوت کے علاوہ وہ تمام نسبتیں ہیں جو ہارون اور جناب موسیٰ کے درمیان میں۔ پس جب پیغمبر کہہ رہے ہیں، اب یہ نسبتیں کہ میں اگر کہوں کہ یا نبی اللہ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیوں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت اسماعیل و اسحاق، آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میری تمہاں سے وہی نسبت ہے کہ جو اسحاق کی اور اسماعیل کی آپس میں وہ بھی بھائی ہیں ایک دوسرے کے؟ اگر آپ کو حضرت علی کو یہی سمجھانا ہے کہ ہم ایک جد سے ہیں تو آپ اس طرح بھی سمجھا سکتے ہیں، ایک جد سے ہونا، ایک رشتہ ہونا، آپس میں کوئی تعلق ہونا۔ اگر آپ صرف رشتہ داری سمجھانا چاہتے ہیں تو اور بھی رشتے، تو شاید جواب یہی آئے گا کہ جا کر ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ ہارون اور موسیٰ کے درمیان میں قرآن نے صرف اخوت کو ذکر نہیں کیا بلکہ کئی نسبتوں کو ذکر کیا۔ تو پہلی نسبت اخوت ہے، دوسری جو نسبت ہے وہ اسی آیت میں آئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَخْلُفْنِی، میرے بعد میرے خلیفہ ہو تم میری قوم میں۔ پس جس طرح سے جناب موسیٰ کے بعد جناب ہارون قوم میں خلیفہ ہیں، اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ رسول اگر کسی کو ہونے کا حق ہے وہ اس کو ہے کہ جس کو پیغمبر نے یہ نسبت دی، یعنی مولا کائنات۔ اسی طرح سے تیسری نسبت جو ہم اسی آیت سے نکال سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ، میری قوم کے مصلح بننا ہے تم نے، میری قوم کو اصلاح، یعنی اصلاح کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اصلاح کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب قوم سیدھے راستے سے ہٹ رہی ہو، جب قوم صراط مستقیم کو ترک کر رہی ہو، تو مصلح کا کام کیا ہے؟ اس قوم کو دوبارہ سیدھے راستے پر لانا۔ اسی طرح سے اب دیکھیں دونوں نبیوں کا کمال دیکھیں آپ، وہاں حضرت موسیٰ، میں کہوں جناب موسیٰ ابھی تک کوئی ایکسیڈنٹ پیش نہیں آیا ہے، ابھی تک سارے لوگ آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اچھا اب یہ میں عرض کر دوں، آپ اس ساری سچویشن کو بھی سمجھیں۔ یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے یہ زمانہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں اپنی تمام تر تبلیغات کو انجام دے چکے، فرعون سے آپ کے تمام مقابلے ہو چکے، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں باہر، اور اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا ہے جس واقعے میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ کیا موقع ہے؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قوم کہہ رہی ہے موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا، آگے دریا پیچھے فرعون کا لشکر۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا پروردگار ہدایت کرے گا، میرا پروردگار مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، لہذا وہاں پر وحی نازل ہوئی، کہا موسیٰ اپنا عصا پانی پر مارو، پانی پر عصا کو مارا گیا۔ یہ پانی، اب دیکھیں پانی کا دو پارا ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں، کوئی مذاق امر نہیں ہے۔ پانی دو پارا ہو جاتا ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے، نہ صرف پانی الگ ہو جاتا ہے بلکہ دیکھیے یہ ٹیکنیکل مسائل ہیں، پانی ہٹ جائے، اب ہٹنے کے بعد جو مٹی نکلے گی درمیان میں جو ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ وہ مٹی جو پانی کے اندر ہے، مسلسل اندر ہے پانی کے اندر، وہ دلدل ہوتی ہے، دلدل کو کراس کرنا بعض اوقات پانی سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار جب راستہ بناتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب پروردگار راستہ بناتا ہے تو وہ پروردگار ہے، وہ یقیناً ان تمام امور سے
واقف ہے۔ پروردگار جب راستے بناتا ہے تو مشکلات ایجاد نہیں کرتا بلکہ مشکلات کو آسان بناتا ہے۔ لہذا جب پروردگار نے پانی میں راستہ بنایا تو ایسا راستہ بنایا کہ وہ زمین، یعنی جب پانی کو ہٹنے کو کہا تو صرف دریا کا پانی جدا نہیں ہوا بلکہ اس زمین کا پانی بھی جدا ہو گیا اور وہ زمین خشک ہو گئی۔ اب یہ سارے کے سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر ہمیں اللہ پر، رسول پر اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جن کو اعتماد نہیں ہوگا وہ یہ مین میخے نکالتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا، ہمیں مروا دیا، یہاں تک لے آئے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ بابا رسول تمہارے ساتھ ہے، پیغمبر تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا امر تمہارے ساتھ ہے۔ جب تک تمہیں اب دیکھیں ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، جب تک تم اللہ کے نمائندے کے پیچھے کھڑے ہو تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے، امام کا کام یہ ہوتا ہے۔ لہذا عزیزان من، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام کی ضرورت ہمیں محسوس ہونی چاہیے یا نہیں؟ امام کا کام یہ ہے، میں جب امام کے پیچھے چل رہا ہوں تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن متاسفانہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، امام کے پیچھے، نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہے تم نے ہمیں مروا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اچھا جب یہ ہو گیا، اب دیکھیں یہ فرق ہے نا، یہ فرق ہے۔ اس طرح سے امام، اور پھر امام انسان کو لے کے کہاں جاتا ہے؟ یہ تو مادی مسائل ہیں، یہ تو ہم مادی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کے پنجے سے ہمیں چھٹکارا دلا دیا، کسی اور جگہ پر لے گئے، پرامن مکان میں لے گئے، یہ تو دنیاوی مسائل ہیں۔ امام کے پیچھے چلے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ امام اس قوت کا نام ہے جو تمہیں صرف مادی طور پر ترقی نہیں دے گا بلکہ معنوی طور پر بھی ترقی دے گا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو جب دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام مسلم خراسانی آ کر امام سے کیا کہہ رہا ہے؟ مولا آپ کے لیے لشکر تیار ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میرے جیسے سارے کٹنے مرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ امام نے کہا اچھا۔ اتنے میں ہارون مکی وارد ہوئے۔ امام نے کہا مسلم سے، کہا مسلم جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ۔ اب مسلم سوال کر حیران پریشان، یہ کیسا حکم دے دیا تندور میں؟ ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، ہم تو جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ امام کہہ رہے تندور میں بیٹھ جاؤ۔ جب امام نے دیکھا کہ ابھی یہ شک و تردید کی منزل میں رہے تو ہارون سے کہا جاؤ ہارون۔ ہارون نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ، نہ سوال کیا، نہ پوچھا، تندور کا ڈھکنا ہٹایا، جا کر بیٹھ گئے۔ امام نے حکم دیا، بلکہ بعض روایت میں خود جا کر ڈھکنا رکھ دیا اور آ کر پھر مسلم خراسانی سے باتیں کرنا شروع کر دیں، خراسان کے حال و احوال لینا شروع کر دیے۔ اب یہاں پر مسلم پر پہلو بدل رہے ہیں کہ ہارون کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہاں پر امام نے جب دیکھا بہت زیادہ بیتاب ہے۔ امام نے کہا کیوں بیتاب ہے؟ کہا مولا اس کا کیا حال ہوگا، جا کے دیکھ لیں۔ جب تندور کا ڈھکنا ہٹا کر دیکھا تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی شخص گلزار میں بیٹھا ہوا ہو۔ اللہ تو امام کے پیچھے ہونا، امام کی بات پر عمل کرنا، اس میں تذبذب نہیں ہے۔ امام کا کام ہمیں اس سے نکالنا ہے، امام کا کام ہے ہمیں تردید سے باہر نکالنا ہے، امام کا کام ہے ہمیں شک سے باہر نکالنا۔ تو خود امام کا وجود ایک نعمت الہیہ ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج جو ہمارے اندر اتنی شک و تردید اور اتنی مسائل ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس سے نکالنے والی ذات کون ہے؟ جو پردہ غیبت میں بیٹھی۔ اب جتنا میرے اندر اس کی ضرورت کا احساس شدید ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی شدت سے میں اس کو پکارنا شروع کروں گا۔ دیکھیے دعائیں پڑھنا اپنی جگہ پر، دعاؤں کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن میں امام کی ضرورت کو محسوس کیے بغیر دعائیں فرق پڑتا رہوں تو تاثیر نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں پیاس کی شدت کو سمجھے بغیر پانی کی طلب کر رہا ہوں۔ کیوں ہمارے ہاں بارش نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ابھی تک ہم نے پیاس کی شدت کو محسوس نہیں کیا، پانی کی اہمیت کو۔ جب ہمیں پتہ لگے گا پانی نہیں آ رہا ہوگا، ہم تڑپ رہے ہوں گے، تب ہمیں خیال آئے گا کہ یا اللہ پانی بھی چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل وہی کیفیت اس وقت ہمارے امام کے بارے میں۔ ابھی تک ہمارے اندر امام کی ضرورت کی وہ پیاس پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، لہذا ہم امام کو جلد جلدی اللہم کل ولی کل حجت اللہ اس طرح سے پڑھنا۔ اچھا کوئی اس طرح نہیں پڑھتے، کوئی لہن میں، کیا آپ آرام آرام سے پڑھ لو گے تو امام کا ظہور میں تعجیل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگی۔ جب تک امام کی ضرورت، اب دیکھیے کیفیت کیا ہے۔ وہ بچہ جس نے امتحان دینا ہوتا ہے، امتحان کی شب جس طرح سے جو ہے، یا وہ بچہ جس کا رزلٹ آنا ہوتا ہے، شب نتیجہ جس طرح سے وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ بچہ جس کو، وہ جوان جس کو نوکری ملنی ہوتی ہے،
یہ سارے وہ مرحلے ہیں، یہاں پر سمجھیں ضرورت کی کیفیت کو۔ امام کی ضرورت ہمیں اسی طرح سے ہے، بس امام کا کام کیا ہے؟ نجات دلانا۔ حضرت موسیٰ نجات دلا کر لے گئے پوری بنی اسرائیل کو نجات۔ اب یہ وہ بنی اسرائیل ہے جو حضرت موسیٰ کے پیچھے پانی کے درمیان سے نکلی ہے۔ اس نے اچھی طرح سے آپ کے معجزات کو دیکھ لیا ہے، تمام تر معجزات کو دیکھنے کے بعد اب آئے ہیں، اور آنے کے بعد اس مقام پر جب آباد ہوئے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوا کہ نہیں، اب ہمارے پاس کوئی چیز ریٹرن میں بھی ہونی چاہیے، کوئی چیز لکھی بھی ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا یہاں سے حضرت موسیٰ چلے۔ بس حضرت موسیٰ کی رسالت کی ابتدا نہیں ہے یہ، بلکہ آخری مراحل چل رہے ہیں۔ ان آخری مراحل میں بھی ان تمام معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود بھی اتنے ساتھ حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والے افراد، ہم سے کوئی کہتا ہے کہ جی یہ کوئی لوگ جو پیغمبر کے اطراف میں تھے وہ سارے کے سارے بہت اچھے تھے، بابا قرآن اس کے مخالف کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلسل پیغمبر کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان کے اندر بصیرت نہیں ہوتی، انہوں نے نبوت اور امامت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہوتا۔ اب بظاہر تو یہ لوگ حضرت موسیٰ، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے دریا کے درمیان سے نکل کر آنے والے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ کے آپ جاتے جاتا کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، پر مفسد اگر موجود نہیں ہیں تو پھر حضرت موسیٰ کہہ کیوں رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ کہ نگاہ نبوت مفسدین کو پہچانتی ضرور۔ اب آپ کہیں نا حضرت موسیٰ سے کہ یا حضرت موسیٰ آپ بجائے مفسد کی اتباع سے منع کرنے کے آپ مفسدین کو نکال کر جائیں، یا اپنی عوام کو اگر بتا دیں کہ بھئی یہ آدمی مفسد ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ کہ جس نے فساد کا اظہار نہیں کیا اس کو مفسد کہنا یہ دین طریقہ نہیں ہے۔ میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، ظاہر کب ہوگا؟ زمانہ امتحان میں۔ امتحان آنے دو، امتحان خود ہی مصلح اور مفسد دونوں کو الگ کر دے گا۔ پس اب حضرت موسیٰ یہاں سے گئے یہ کہہ کر کہ میری قوم میں مصلح بھی ہے مفسد بھی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور معروف حدیث ہے، خصوصاً اہل سنت میں اس کی جو سند ہے وہ بہت محکم ہے، ان کے ہاں یہ بہت معروف حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی مشہور اور معروفیت کے علاوہ یہ کہ اللہ نے قرآن کریم میں جس نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم۔ اب اگر ہم اسی حوالے سے آ کر بحث کریں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر کیا قرآن میں، تو علماء مفسرین جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور قوم آپ کی بنی اسرائیل کے اکثر حالات ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ اہل سنت میں روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ جو حالات بنی اسرائیل پر پیش آئے میری امت پر ویسے ہی پیش آنے ہیں۔ حتیٰ اہل سنت کے ہاں جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ تک ملتے ہیں کہ وہ کسی سوراخ سے، بنی اسرائیل کسی سوراخ سے نہیں گزرے مگر میری قوم بھی اسی سوراخ سے گزرے گی، یعنی اتنی مشابہت پائی جاتی ہے بنی اسرائیل میں اور پیغمبر کی امت میں۔ لہذا اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ اس لیے کیا کہ جب تمہارے اوپر حالات آئیں تو تم دیکھنا بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا، تمہارے لیے اس ملت کا، اس کے احوال، اس کے حالات سبق کے طور پر تمہارے لیے موجود رہنے چاہیے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ بھی ہو تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ بنی اسرائیل کے وہ واقعات اللہ نے ذکر کیے جو ہمارے لیے عبرت آمیز ہیں، ہمیں ان سے عبرت لینی۔ اب انہی واقعات میں سے اہم واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ حضرت موسیٰ چلے اور جاتے ہوئے حضرت ہارون کو اپنا بھائی بھی کہا، خلیفہ بھی کہا، مصلح بھی کہا۔ وہ جو دوسری آیت جو آپ کی خدمت میں پڑھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس کے اندر بھی اسی دعا کے آخر میں جو آخری الفاظ ہیں جہاں پر یہ دعا مکمل ہوتی ہے وہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، میرا وزیر بنا، وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط بنا، وَشْرِكْ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے امر میں، امر نبوت میں میرا شریک قرار دے۔ یہ تین نسبتیں اور وسیع، خلیفہ
وزیر، مشارک، مدد کرنے والا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی امر ہیں یہ وہ ساری کی تقریباً 6 کے قریب یہ نسبتیں ہیں جو جناب موسیٰ اور ہارون کے درمیان میں موجود ہیں۔ تعظیم امام زمانہ بلند تر صلوات، نعرہ حیدری۔ یہ جو اب امر ہے 6، یعنی اب ہم نے اگر حدیث منزلت فرض کریں ہمارے پاس حوالے سے گھومتی پھرتی آ گئی کہ کسی نے حدیث گڑھ کر کہہ دیا کہ جی فلاں کو پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، تو اب ہم اس سے یہ کہیں گے کہ سند کی بحث کے علاوہ الفاظ کی بحث میں آ کر بات کرو۔ پہلے یہ دیکھو جس کو تم نسبت دے رہے ہو پیغمبر سے، اور ہارون اور موسیٰ کی جو نسبتیں قرآن میں موجود ہیں ان میں سے کتنی نسبتیں ہیں کہ جو ان کے اور نبی کے درمیان، سوائے مولا کائنات کے کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کے درمیان میں وہ ساری کی ساری تمام کی تمام وہ نسبتیں پائی جاتی ہوں یہ جو نبی اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان میں تھی۔ جو نسبت نہیں تھی اس کو خود پیغمبر نے یہ کہہ کر کہ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کہہ کر پیغمبر نے وہ نسبت ختم کر دی۔ باقی نسبتیں اپنی جگہ پر باقی۔ اب حضرت موسیٰ چلے گئے اور جانے کے بعد کیا ہوا؟ بات کتنی ہوئی تھی؟ 30 کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بڑھا کر 40 کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پروردگار کی، موسیٰ کے پروردگار کی جو وعدہ ہے زمانہ وہ کتنے کا ہو گیا؟ 40 دنوں کا، 40 راتوں۔ اب 40 راتوں کے بعد یہاں پر 30 دن کے بعد کیا ہونا شروع ہوا؟ 30 دن کے بعد یہاں یہ ہونا شروع ہوا کہ وہ چیز جس کی طرف حضرت موسیٰ توجہ دلا کر گئے تھے، یہ کہہ کر کہ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو مفسدین کی اتباع مت کرنا، ان مفسدوں نے ظاہر ہونا شروع کر دیا۔ 31ویں دن کچھ باتیں ہوئیں، 32ویں دن کچھ باتیں ہوئیں، 33ویں دن لوگوں کے اندر ایک سراسیمگی کی کیفیت ہو گئی کہ بھئی حضرت موسیٰ کہاں چلے گئے؟ کسی نے ایک آواز لگا دی شاید حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی مسافر مسافرت پر جاتا ہے، اگر کوئی مسافر یہ کہہ کر جائے کہ بھائی میں 30 دن میں واپس آ جاؤں گا، اور وہ کچھ دنوں تک نہ آئے، تو ہم جو پہلا اس کے بارے میں امکان دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ کیا یہ امکان دیتے ہیں کہ بھئی یہ 30 دن کہہ کر نہیں آیا تھا، اب 10 دن زیادہ ہو گئے، مر گیا ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے کہ 10 دنوں کے اندر ہم کسی کے مرنے کی جو ہے نا وہ فتویٰ دے دیں کہ یہ بندہ مر گیا ہے؟ انسانی جو ایک رویہ ہے وہ رویہ کیا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے نہیں بھائی ہٹا کٹا گیا تھا، انشاءاللہ صحیح و سالم ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو سکتا ہے کام زیادہ ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم پیش آ گئی ہو۔ حتیٰ ہم مریض ہونے کا بھی احتمال نہیں دیتے، معمولاً یہ احتمال دیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی کام ہو گیا ہوگا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہوگا، پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ مرنے کا احتمال کب دیتا ہے؟ جب ایک طویل مدت تک انسان واپس نہ آئے۔ حتیٰ ہمارے ہاں مطلب عام طور پر بچہ گیا ہے کئی گھنٹے تک واپس نہ آئے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ بچہ ہمارا گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا؟ اب واپس نہ آنے پر کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ مر گیا؟ نہیں، انسانی بیہیویئر یہ نہیں ہے۔ ہم پہلا احتمال کیا دیتے ہیں؟ بھائی تلاش کرو، ہو سکتا ہے کسی دوست کے پاس گیا ہو۔ پولیس کو بھی رپورٹ کرانے میں ہم ٹائم لگا دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم بچہ ہمارا 1 گھنٹے میں نہیں آیا، ہم چلے گئے پولیس اسٹیشن کہ بھائی میرا بچہ نہیں آیا، تو وہ کہے گا جاؤ بھائی ابھی گھنٹہ ہوا ہے، کہیں کھیل رہا ہوگا، کسی دوست کے گھر چلا گیا ہوگا۔ معمولاً احتمال یہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے ہیں، کچھ دن حضرت موسیٰ کو دیر ہوئی ہے۔ مفسد کیا کام کرتا ہے؟ مفسد یہ کام کرتا ہے کہ وہ جو عام لوگوں کی ذہنیت جا رہی ہوتی ہے، عام طور پر لوگ ایک عام کنڈیشن میں جو بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کنڈیشن سے لوگوں کی جو ڈائیورشن ہے اس کو چینج کرتا ہے۔ کیا کہا؟ اس مفسد نے آ کے آواز لگائی کہ شاید حضرت موسیٰ مر گئے، انتقال ہو گیا۔ یہ پہلا نعرہ تھا۔ بھائی اب اس کو سمجھانے والوں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہٹے کٹے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو۔ کہا نہیں، حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تھا 30 دن کا، نہیں آئے، اب نہیں آئے تو اس کا مطلب حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ کا انتقال، یہ خبر ایسی ہے، اب آپ کو پتہ ہے عوام مشکل ہے نا، یہ نبی سے متعلق جو قوم کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ جنگ احد میں
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نے آپ کے بارے میں یہ خبر اڑا دی کہ پیغمبر شہید ہو گئے، تو اس کا اثر کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، قرآن کی آیت آئی، اور قرآن نے اگر کیا کہا کہ اگر پیغمبر خدا نہ خواستہ اگر مارے جائیں، شہید ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ تو پیغمبر کا چلا جانا تمہیں کیا دین سے ہٹا دے گا؟ نہیں، پیغمبر کا کام ہے دین پہنچانا، بالآخر پیغمبر کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جب پیغمبر جائیں گے تو اس کے بعد ان کی تعلیمات باقی رہیں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا جانا دنیا سے بالآخر ایک شاکنگ نیوز ہے۔ اب جب آپ نے شوق دے دیا قوم کو، قوم شوق میں آ گئی، کیونکہ عوام میں تو یہی ہے نا، آپ نے کہا شاید حضرت موسیٰ مر گئے ہوں، قوم اس کو کیا کہے گی؟ حضرت موسیٰ مر گئے، انتقال ہو گیا آپ کا۔ اب حضرت موسیٰ کے مرنے کی خبر جب پھیلی قوم میں تو قوم شوق میں آ گئی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اب دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، 30 دن پہلے حضرت موسیٰ کیا کہہ کے گئے؟ یہ میرا بھائی ہے، یہ ہے میرے بعد تمہارا خلیفہ، یہ ہے میرا جانشین، دعا میں کہا میرا وزیر، میرے کام میں میرا مشارک، یہ ساری باتیں کر کے گئے نہیں گئے؟ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم سے جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر مولا کائنات کو پیغمبر نے غدیر میں خلیفہ بنایا تھا تو امت بھول کیسے گئی؟ امت بھول کیسے گئی؟ اب اس کے لیے آئیں اور قرآن سے اگر سوال کریں، ہم سے پوچھنے سے پہلے قرآن سے پوچھیں، قرآن سے سوال کریں کہ 30 دن پہلے جو حضرت موسیٰ قرآن کے مطابق حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے تو اس قوم کو کیا چاہیے تھا؟ آنا چاہیے تھا حضرت موسیٰ کے پاس، کیوں نہیں آئی؟ آنا چاہیے تھا حضرت ہارون کے پاس، نہیں آئی، قوم نہیں آئی، بلکہ کیا ہوا؟ قوم میں ایک شخص، اب اس شخص کا نام کیا ہے؟ سامری۔ سامری، اب سامری شخص نہیں ہے، تھا اس دور میں، لیکن یہ کریکٹر ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، کسی شخص کی کہانی نہیں سنا رہا ہمیں۔ مقصد قرآن کا یہ نہیں کہ ہمیں کہانی سنائے، قرآن کا مقصد کیا ہے کہ قوموں میں موجود ایسے افراد کی شناسائی ہونی چاہیے۔ اب شناسائی کیسے ہوگی؟ ایسے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد جو اس کی خلافت کا مرحلہ ہے، اگلے مرحلے میں درمیان کے جو گیپ ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، ایک ایسی خلاف فطرت بات کرو کہ لوگ شوق میں آ جائیں، اور اس شوق سے لوگوں کو پھر کیا کرو؟ دوسری طرف ان کا جو ڈائمنشن ہے اس کو دوسری طرف لے جاؤ۔ یہ اسٹریٹجی ہے کس کی؟ سامری کی۔ لہذا اب سامری کیا کرے گا؟ اگر نبی نہیں مرا، دنیا سے نہیں گیا، اس کا انتقال نہیں ہوا، تو لوگوں کو کہے گا مر گیا۔ کیا ہوگا؟ لوگ جو ایک فطری طور پر ایک چیز سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بھائی لیٹ ہو گئے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ موت واقع ہو، زندہ گئے تھے، زندہ واپس آنا چاہیے، لیکن کیا کرے گا؟ خلاف فطرت بات کرے گا۔ لہذا خلاف فطرت، اب جہاں اگر پیغمبر کا انتقال ہو جائے وہاں کیا کرے گا؟ کیس کیا ہے؟ دیکھیں کیس یہ ہے، اگر پیغمبر کا انتقال ایکسپیکٹڈ نہیں ہے تو وہ کہے گا مر گئے، اور جہاں پیغمبر کا انتقال ہو جائے وہاں پر سامری کیا کرے گا؟ وہاں پر سامری اس کے خلاف بولے گا۔ اب پیغمبر کا انتقال ہو جانا یہ کوئی غیر فطری بات تو نہیں ہے، فطری بات ہے۔ پیغمبر کو بلاخر اللہ تعالیٰ نے لبادہ بشریت دیا ہے، اس بشریت کے لبادے کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اب جب پیغمبر کا انتقال ہوا تو سامری نما کیا کریں گے؟ فطرت کے خلاف، فطرت کے خلاف ان کا ایکشن کیا ہوگا؟ وہاں سامری نے کہا مر گئے، یہاں سامری کیا کہے گا؟ نہیں مرے، اور اگر کسی نے کہا کہ مر گئے تو میں اس کو ایسے گردن کاٹ دوں اس کی۔ اب یہ سچویشن کیا ہے؟ یہ سچویشن بالکل الٹ ہے، لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ سامری وہی کر رہا ہے، لوگوں کو شوق میں، یعنی لوگ ذہنی طور پر پیغمبر کے پاس، پیغمبر کے گھر میں جمع ہوئے ہیں یہ سوچ کر کہ بھئی پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ اب جو لوگ گھر میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں اچانک سے کوئی خبردار، کسی نے کہا خبردار، جو کسی نے کہا کہ پیغمبر مر گیا، میں گردن اڑا دوں گا اس کی۔ بھئی پیغمبر مگر مر نہیں سکتے، قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، فطرت کا تقاضا ہے پیغمبر نے جانا۔ لیکن کیا جب آپ یہ بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ قوم شوق میں آ جائے گی، کیونکہ فطرت کے مطابق تو پیغمبر کا انتقال ہو گیا، آپ بالکل اس کو الٹ جا رہے ہیں۔ اب یہ کام جب فطرت، اب قوم جب شوق میں آ گئی تو شوق میں آنے کے بعد اس نے دیکھا اب ٹائم ہے۔ شوق میں آئی ہوئی قوم جو ہوتی ہے، جب قوم میں ایک شوق آ جائے، اب دیکھیے بالکل شوق فلسفی اس وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہے، اور یہ جو سامری کا رول ہے
یہ ہمارا ماشاءاللہ میڈیا اس وقت سامری کا رول ادا کر رہا ہے۔ آپ اس سے پہلے کہ کسی حقیقت کی طرف متوجہ ہوں، ہم اور آپ کسی بات کی طرف سوچیں کہ بھئی ہوا کیا ہے، اصل کیس کیا ہے، آؤ چیزوں کو تحلیل کریں، وہ آپ کو تحلیل نہیں کرنے دیتے۔ آپ اس سے پہلے کہ تحلیل کریں، اچانک سے خبر آ جائے گی، اور وہ خبر اتنی زور زور سے تکرار کی جائے گی کہ آپ باقی تمام فضا سے باہر نکل کر ایک خاص اسفیئر میں آ جائیں گے۔ آپ وہ بات جو آپ کو سوچنی چاہیے وہ چھوڑ کر وہ سوچنے لگیں گے جو میڈیا آپ سے سوچوا رہا ہے، وہ جس پر آپ کو لے کر جا رہا ہے آپ اسی راستے پہ چل پڑیں گے۔ یہ شاک فلسفی، سامری کا پہلا ہتھیار کیا ہے؟ شاک فلسفی، شاک سائیکالوجی، شاک جھٹکے میں انسان کو متحیر کر دینے کی جو سائیکالوجی ہے اس کو استعمال کرو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے ہی کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جب کوئی فیز تبدیل ہوتا ہے، تو اس فیز میں ہونا کیا چاہیے کہ ملت بیٹھے سوچے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا، اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ کچھ سوچیں، سامری کیا رول پلے کرتا ہے؟ وہ ان کو ایک جھٹکا دے دیتا ہے، ان کو ایک تحیر میں لے آتا ہے، ان کو حیران کر دیتا ہے، وہ کہتے یہ ہو گیا۔ اب یہ بھی جو جھٹکا لگا آپ کو، اس سے کیا ہوا؟ آپ اس فیز میں سے نکل آئے جس میں آپ نے سوچنا تھا۔ آپ جیسے اس فیز سے نکلے، اب آپ کیا ہوا؟ اب آپ متحیر ہو گئے۔ جیسے ہی آپ متحیر ہوئے تو پھر دوسرا حملہ کیا؟ اس متحیر قوم کو ایک اور ڈائمنشن دے دو، اس کو ایک اور ڈائریکشن دے دو۔ کہا بھئی کیا ہوا اگر حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا؟ کیا ہوا؟ میں تمہیں موسیٰ کے خدا سے ملواتا ہوں۔ اب قرآن کے الفاظ میں پر ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو آیات سناتا۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا، سورہ طٰہٰ میں یہ تقریباً آپ کو سارے الفاظ مل جائیں گے۔ کیا کہا؟ میں تمہیں موسیٰ کے پروردگار سے، میں سامری سے ہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے سامری کہیں مل جاتا، میں اس سے پوچھتا کہ بھائی تم موسیٰ کے خدا کے خلاف جا رہا ہے، بظاہر تو موسیٰ کے خدا کے خلاف جا رہا ہے، تو تم یہ کیوں کہہ رہے کہ میں تمہیں موسیٰ کے خدا سے ملواؤں؟ تو شاید اس کو جواب یہ آئے، وہاں سے ہمیں جواب یہ ملے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں اپنے خدا کے پاس تمہیں لے کے جا رہا ہوں تو لوگ میرے پیچھے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ قوم کس پر ایمان رکھتی ہے؟ موسیٰ پر رکھتی ہے۔ اگر میں موسیٰ کا نام استعمال نہ کروں یہ میرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ لہذا سامری کیا کرتا ہے؟ اپنی چیز کو نسبت جھوٹی دیتا ہے پیغمبر سے، جھوٹی نسبت دیتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ لہذا ہم نے پیغمبر کے بعد بھی آپ دیکھیے کیا کہا گیا؟ کب پیغمبر کا جانشین بنانے جا رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، یا تو پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں جانشین بنایا یا نہیں بنایا، دونوں میں سے ایک بات ہے نا، یا بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ اگر بنایا ہے تو آپ کے پاس صریح روایات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب ہم سے اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ کہتے ہو بھئی پیغمبر نے بنایا، لاؤ دلیل لاؤ، کہاں بنایا پیغمبر نے؟ تو ہم نے دلیل کے طور پر کیا پیش کیا؟ سب سے محکم ترین دلیل ہے ہماری غدیر، اور غدیر کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، غدیر کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین کی محکم ترین جو بنا ہے وہ غدیر ہے، محکم ترین بنا۔ اور میں چیلنج کر کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو اپنے قلوب میں محکم کریں، چیلنج کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ حدیث کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے متواتر، اور ایک کہلاتی ہے مستفیضہ، اور ایک کہلاتی ہے خبر واحد۔ تینوں میں کیا فرق ہے؟ خبر واحد وہ ہوتی ہے جس کا 1 2 3 راوی ہو، مستفیضہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے کافی سارے راوی ہو لیکن وہ متواتر کے برابر نہ پہنچی ہو۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اتنے راوی موجود ہوں کہ اس کے جھوٹ ہونے کا یقین زیرو ہو جائے، نہ ہو، اصلا اس کے جھوٹ ہونے پر کوئی بھی ہمارے پاس احتمال باقی نہ رہے۔ متواتر جو حدیث ہے اس کی جو دلیل ہے وہ عقلی ہوا کرتی ہے، حتیٰ نقلی نہیں ہوتی۔ اب عقلی دلیل کیا ہے؟ متواتر کی عقلی دلیل، میں اور آپ جب مسجد کے صحن میں مسجد میں آ کر بیٹھے تو باہر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب اگر فرض کیجئے کہ ایک کوئی شخص آ کر کہتا ہے باہر بارش ہو رہی ہے، آپ کتنے فیصد احتمال دیں گے؟ آپ کہیں ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو رہی، ہو سکتا نہ ہو رہی۔ دوسرا آئے، تیسرا آئے، 5واں آئے، 9واں آئے، 12واں آئے، مسلسل افراد کی تعداد ہے تو ایک تعداد ایسی ہوگی نا
کہ جس تعداد پر جا کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، گرچہ آپ نے بارش نہیں دیکھی، لیکن یہ لوگوں کی تعداد آپ کو کیا سمجھا دے گی؟ آپ کیا کہیں گے؟ اتنے بہت سارے لوگ مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے. اسے کہتے ہیں متواتر. اور متواتر کی دلیل عقلی ہے. پھر متواتر کے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متواتر ہوتا ہے معنوی اور ایک ہوتا ہے متواتر لفظی. معنوی متواتر یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو ایگزیکٹلی وہی نہیں ہے لیکن معنی وہی پہنچا رہے ہیں. مثلا ایک نے آ کر کہا حضرت علی بہت شجاع تھے، ایک نے آ کر کہا حضرت علی نے اپنے دشمنوں کو شکست دی ہمیشہ، ایک نے کہا حضرت علی ہمیشہ کامیاب رہے، ایک نے کہا حضرت علی کبھی کسی جنگ میں ہارے نہیں. اب لفظ مختلف ہیں، ان سے معنی کیا نکلے گا؟ علی شجاع تھے، علی دلیر تھے. اسے کہتے ہیں متواتر معنوی. ایک ہی معنی، لفظ مختلف ہے، معنی ایک. اور وہ حدیث جس کو متواتر لفظی کہتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو لفظ استعمال کیے وہ بھی ایگزیکٹلی ہو. اب ایک آدمی آئے اور آ کر کہے کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، دوسرا آئے، تیسرا آئے، چوتھا آئے، پانچواں آئے، کتنے پہ یقین کریں گے آپ؟ 10 پہ نہیں آئے گا یقین آپ کو، 20 پہ یقین کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. 50 پر 50 صحابی اگر کہیں یقین کر لو گے؟ نہیں کرو گے. 100، 200، 250، 300، کتنے پہ یقین کرو گے؟ 350 سے زیادہ، 350 سے زیادہ. کتاب چاہیے؟ کتاب کا نام بتا رہا ہوں، الغدیر. علامہ ابراہیم امینی نے الغدیر میں، کتاب الغدیر میں تمام کے تمام یہ جتنے بھی راوی ہیں ان سب کو نقل کیا. اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے دشمن میں واقعا حیران ہوتا ہوں، ایسی بے پر کی اڑاتے ہیں بعض اوقات کہ انسان حیران رہ جائے یہ کہاں سے لائے. وہ جیسے وہ ایک پارٹی ہے، اب جہاں اس کا دل چاہتا ہے، کچھ لوگ ہیں تکفیری، یہ جتنے بھی تکفیری ہیں یہ تکفیری تمام مسلمانوں کے دشمن ہیں. ان کا ابھی تک جو تکفیری ہیں ان کا اسلام ابھی تک واضح نہیں ہے. ان کے بہت سارے عقائد ایسے ہیں کہ جو اسلام کے کھلے عقائد کی مخالفت. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر کو مردہ کہنا، پیغمبر کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی جسمانیت، اس طرح کے مشرکانہ اور ملحدانہ اور کافرانہ عقائد ان کے ہیں. لہذا ان کو ابھی تک، اب آپ میں سے جو مرضی چیک کرنا چاہتا ہے کر لے. جامعۃ الازہر جو کہ مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا مرکزی اور سینٹرلائز مرکز ہے پورے عالم اسلام میں، جس کو تقریباً تمام عالم اسلام قبول کرتا ہے، جامعۃ الازہر کے مطابق ان کو ابھی تک اسلامی فرقوں میں شامل نہیں کیا گیا. ان کے عقائد ایسے ہیں کہ ان کے ان عقائد کی بنا پر جامعۃ الازہر نے، جیسے انہوں نے 5 بڑے فرقے جو شناسائی کرائے ہیں، ان میں حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں اور شیعہ اثنا عشری جعفری. یہ 5 انہوں نے فرقے، بڑے فرقے. اس کے بعد اگر نیچے اور فرقے ہیں تو تمام کو جو جامعۃ الازہر ہے اس نے کہا ہے کہ یہ مکاتب اسلامیہ ہیں. یہ جو تکفیری ہیں ان کے بارے میں آج تک جامعۃ الازہر نے واضح طور پر کہیں فتویٰ نہیں دیا کہ یہ مسلمان ہیں. حتیٰ بھی چیچنیا میں اہل سنت کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، اس میں ان لوگوں کو دعوت نہ دے کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنا نام رکھ لیا اہل سنت. اور میں ایک مزیدار آپ کو بات بتاتا چلوں، ان کا جو اصل مسلک ہے وہ بنتا ہے مالکیوں سے، یعنی اپنے آپ کو یہ جہاں ملانا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے ملیں، وہ ہیں امام مالک. اور امام مالک کے ماننے والے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. امام مالک کے ماننے والے ہاتھ کھول کر، آپ انشاءاللہ آپ کو خدا توفیق کرے، زیارات حج و عمرہ جب آپ جائیں گے تو آپ جا کر دیکھیں گے وہاں پر ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم سے جو لوگ سوال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بابا اہل سنت میں موجود ہیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا. ہاتھ کھولنے کی روایات کثرت سے موجود ہیں، اتفاقاً بالعکس ہے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی روایات موجود نہیں ہیں. لہذا امام مالک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ میں بھی وہ حتی مستحب کا فتویٰ نہیں دیتے. لیکن اہل سنت نے اس بنا پر کہ ہم بہرحال فرق رہے ہمارا شیعوں کے ساتھ، انہوں نے ہاتھ باندھنے کو ایک سنت کے طور پر جاری رکھا. لیکن متواتر حدیث کا اگر آپ حدیث کے پیچھے جائیں گے تو اتنی صحیح و سند اور صریح روایت آپ کو نہیں ملے گی. اب بالکل دیکھیں آپ کس طرح سے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو نام کیا دیا؟ اہل سنت.
اپنے اصل مسلک کے مطابق ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، جان بوجھ کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ کیا کرتے ہیں؟ اہل سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر اور وارد ہو گئے ہمارے دین میں۔ اب ہمارے اگر اہل سنت بھائی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو یہ ہوتا رہے گا، ایسا لگے گا جیسے سنی شیعوں کو مار رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ نے دیکھا دنیا میں، اس پاکستان میں جہاں دھماکہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہی تکفیری قبول کرتے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد مزاحیہ جملے کیا دیتے ہیں؟ شیعوں کو کہتے ہیں جی لاکھوں مسلمانوں کو قاتل۔ بابا ہم نے کس کا قتل کیا؟ پوری دنیا کو پتہ ہے، روز روشن کی طرح سے پتہ ہے کہ مسلمانوں کے قاتل تم ہو۔ منہ سے تمہارے ابھی تک اس خون کی بو گئی نہیں ہے، ہاتھ تمہارے ابھی تک مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے، اور تم آ کے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو جی شیعہ قاتل ہے۔ بابا اپنے ہاتھ تو صاف کرو پہلے۔ تو ان کا حال یہ ہے۔ اب کیا یہ اسی طرح یہ چلتے اسی طرح سے کیا کرتے ہیں؟ نسبت دیتے ہیں دوسروں سے۔ نسبت نہ دیں تو ان کا پول کھل جائے گا، فوراً پتہ لگ جائے گا یہ کہاں سے۔ اب اگر یہ اپنا اصل جامہ اتار دیں، یہ جو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اہل سنت اور اس طرح کے لگائے ہوئے، ورنہ اہل سنت ہمارے برادران جو واقعاً ہیں، ان کے عقائد اور ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں۔ میں واقعاً یہ کسی اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں بعض لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ جب بھی شیعہ کوئی اس طرح کی بات اتحاد کی کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ تقیہ کر رہے ہیں۔ نہیں بابا، تقیہ نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ بیٹھو، میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے اور آپ کے عقائد کہاں پر بالکل 100% یکساں ہیں۔ آئیں اور آ کر دیکھیں، جس طرح سے آپ اللہ کی جسمانیت کے منکر ہو، ہم منکر ہیں، اور جو اللہ کی جسمانیت کی بات کرے گا وہ کافر ہے ہمارے وہاں۔ اللہ کی وحدانیت، خدا کے علاوہ کسی کو رازق مطلق سمجھنا، خالق مطلق سمجھنا، رب مطلق سمجھنا، کسی کو بھی اس طرح سے سمجھنا، یہ تشیع کے نزدیک کفر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت، جس طرح سے آپ کو پیغمبر پر ایمان ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی ختم رسالت میں اگر بات کرے وہی قرآن جو آپ کا ہے۔ اب یہ ہم پر جھوٹی تہمتیں لگائی گئی کہ جی شیعوں کا کوئی اور قرآن ہے، بابر ثابت کر کے دکھاؤ۔ اب تو ہم نے آپ کو دنیا میں ایک نہیں سینکڑوں بلکہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں اپنے حفاظ لا کر دکھا دیے، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہمارا کو ہم بالکل علی اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ جو موجودہ قرآن جو ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے وہ کافر ہے، جھٹلاتا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ اسی طرح سے ائمہ کی ہم امامت کے قائل ہیں، نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی بھی اگر ائمہ کو جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر لے جانے کی یا ان کے برابر لانے کی کوشش کرے گا، غلط ہے۔ پیغمبر تمام پروردگار کے بعد تمام جمیع خلائق میں سب سے افضل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بس ہمارے اور آپ کے تمام، اسی طرح سے آپ جتنے بھی فروعات دین ہیں اس میں آ جائیں، ہمارے اور آپ کے یکساں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سامری لیکن کیا کرتے ہیں؟ سامری بھیس بدلتے ہیں، اپنے کاموں کو دین سے نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین۔ اب دیکھیں پیغمبر نے یا بنایا یا نہیں بنایا، ہم سے آپ مانگو گے ہم نے دلیل دے دی۔ اب اگر آپ دیکھیں، ہم بحث نہیں، ہم تو ایک عالمانہ بحث کریں، علمی پہ گفتگو کریں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے نزدیک پیغمبر نے بنایا تو ہمیں اسی طرح کی سری روایت لا کر دکھا دو۔ آپ روایت لا دو، نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کی اولاد، یعنی ہم دلیل کو ماننے والے ہیں، آپ دلیل ہم قبول کریں گے، لیکن وہ سری ہونی چاہیے۔ پھر آپ کا بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے اپنے بعد امت پر نہیں چھوڑا۔ اگر آپ بنایا بلاؤ تو پھر امت کو حق نہیں ہونا چاہیے بنانے کا۔ بس اگر آپ یہ کہتے ہو کہ پیغمبر نے نہیں بنایا تو میرا آپ سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ اگر پیغمبر نے نہیں بنایا تو پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ اپنے بعد جانشین بنانا یا نہ بنانا؟ کیا ہے سنت؟ نہ بنانا سنت ہو گئی۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ پیغمبر نے کسی کو نہیں بنایا تو پھر پیغمبر کی سنت ہوئی اپنے بعد جانشین نہ بنانا۔ اب اگر پیغمبر کی سنت اپنے بعد جانشین نہ بنانا ہے تو آپ بنا کر سنت پر عمل کر رہے ہو، یہ سنت کے خلاف جا رہے ہو۔ خود آپ فیصلہ کریں، ہم نہیں کہہ رہے آپ سے کچھ، آپ خود فیصلہ کریں۔ یا تو پیغمبر کی سنت ہے تو سنت پر چلو، اور اگر سنت نہیں ہے تو پھر مت بناؤ۔ لہذا عزیزان من، یہ سارے اس طرح کے مسائل۔ اب سامری لیکن کیا کرتے ہیں؟ سامری نسبت دیتے ہیں دین کی طرف۔ جب دین کی طرف نسبت دیتے ہیں تو لوگ قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے اندر دین کی ایک محبت پائی جاتی ہے۔ تو اب سامری نے کیا کہا؟ یہ میں تمہیں موسیٰ کے خدا سے ملواتا ہوں۔ اب موسیٰ سے خدا سے ملوانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ سامری، اس کے بارے میں جادو کا ماہر تھا، کالے جادو کا ماہر، مصر کا قدیم جو جادو ہے اس کا ماہر، ساتھ میں اس نے علم صنعت جو
یہ لوہے سے اور اس سے جو چیزیں بنتی ہیں، لوہا گری، آہن گری جس کو کہا جاتا ہے، لوہاری، اس کا کام بھی یہ جانتا ہے۔ کیا کیا اس نے ایک سانچہ تیار کیا ایک گوسالے کا، اور رات میں آ کر اسے زمین میں ایک جگہ پہ دفنا دیا۔ اب صبح اس نے کیا کیا، صبح کیا عین اس جگہ پر جہاں اس نے گوسالے کا سانچہ دفنایا، وہاں پر رات کو صبح کو آگے کہا دیکھو میں ملواتا ہوں۔ کیسے ملواؤں گا؟ کہا یہ جگہ ادھر آگ لگاؤ، ادھر آگ لگاؤ۔ اب لوگوں نے آگ لگا دی۔ اس نے کہا لاؤ اپنا سونا چاندی لا کر اس آگ میں ڈالو۔ لوگوں نے لا کے سونا چاندی آگ میں ڈالا، اس آگ کو دہکایا۔ جب آگ حدت کی زیادہ بڑی، کیا ہوا؟ سونا اور چاندی پگھلا۔ پگھلنے کے بعد کیا ہوا؟ زمین کے اندر، علامت ہے جو زمین کے اندر سانچہ بنا ہوا اس کے اندر گیا۔ جب سانچے کے اندر گیا، آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے کہا آؤ اب دیکھو میں تمہارے لیے خدا کو کیسے ظاہر کرتا ہوں موسیٰ کے۔ آیا اور اس نے کہا اب اس آگ کو کھود کے دیکھو۔ اب جب لوگوں نے کھودا تو علامت ہے نیچے سے سانچے کے جب ٹھنڈے ہوا، سانچے کے اندر سے جو چیز نکلی کیا؟ وہ گوسالہ تھی۔ اب لوگوں کو حیرت ہوئی، ہم نے زیور پھینکا تھا، ہم نے سونا چاندی پھینکا تھا، اندر سے سونے کا گوسالہ نکلا ہے۔ اچھا، اس گوسالے کی خاصیت کیا تھی؟ اس گوسالے کی خاصیت یہ تھی اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ یہ آواز اس میں کہاں سے پیدا ہوتی تھی؟ یہ بھی بات، اس آواز کے لیے بھی روایات میں ملتا ہے جس وقت، اب یہ حضرت سورہ طٰہٰ میں یہ تمام الفاظ موجود ہیں، جس وقت حضرت موسیٰ واپس آئے اور اب حضرت موسیٰ نے سامری کو پکڑا اور کہا ہاں بھائی یہ تو نے جو سارے فنکاریاں کی کیسے کی؟ اس نے اقرار کیا۔ اقرار کر کے کہنے لگا کہ جس وقت سارے کے سارے لوگ دریا کو کراس کر رہے تھے میں بھی دریا کو کراس کر رہا ہوں، پر جس چیز کو لوگوں نے نہیں دیکھا اسے میں نے دیکھا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے رسول کے اثر سے ایک مٹھی اٹھا لی۔ اب یہ رسول کے اثر سے جو مٹھی اٹھائی یہ کیا تھی؟ جب اللہ نے پانی کو دوبارہ کرنا تھا تو روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا۔ اب بعض روایات میں یہ کہ جبرائیل ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے، ایک آدمی کی شکل میں، بعض میں یہ کہ وہ آدمی زمین پہ کھڑا ہوا تھا، بعض میں یہ کہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ بہرحال اب یہ آدمی کی شکل پہ ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا سوائے سامری کے، کہ جناب جبرائیل اور جناب جبرائیل نے جب اشارہ کیا تو جب دریا کا پانی دوبارہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک اللہ نے انسان کی شکل میں کسی کو بھیجا ہے جس نے پانی کو دو حصے کر دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ جہاں حضرت جبرائیل کا پیر زمین پر لگتا تھا اس مٹی کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ ہر مٹی جو متحرک ہو گئی تھی اس کی ایک مٹھی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر دی۔ حضرت موسیٰ جب گئے اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا 30 دنوں کے بعد، اس نے وہ مٹی اسی سانچے کے اندر رکھی تھی۔ جب اوپر سے اس کے سونا اور چاندی ڈالا گیا وہ پگھل کے اس کے اندر گوسالہ بنا، اس گوسالے کے اندر ساتھ ساتھ وہ مٹی بھی تھی جو اس نے چھپا کے رکھی تھی۔ اب یہ مٹی جب ہلتی تھی تو اس کے ہلنے سے گوسالے کے اندر سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ آواز کا پیدا ہونا، اس نے کیا کیا؟ پوری کی پوری جو ملت ہے اس کو بہکا دیا۔ انہوں نے گوسالہ کی کیا کرنا شروع کر دی؟ اطاعت۔ میرا سوال اپنی جگہ پر کھڑا ہے، کیا اس ملت کو یاد نہیں رہا کہ 30 دن پہلے حضرت موسیٰ نے اپنا جانشین حضرت ہارون کو بنایا تھا؟ ان کو کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ کس سے رابطہ کرنا چاہیے تھا؟ اگر حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ کے بعد کس کے پاس جانا چاہیے؟ بس اب دیکھیں ملتیں شوق میں آنے کے بعد بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں کہ اصل کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں ان کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ اب جب یہ اس کے پیچھے چلے، اب جائیں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، بالکل کھلا چیلنج ہے میرا، کہ جا کر آپ تلاش کریں، کوئی ایک روایت لا کر دکھا دیں کہ اکثریت نے حضرت ہارون کو ترک کیا اور سامری کے پیچھے چلے۔ حضرت ہارون کے ساتھ تھوڑے سے افراد رہے، بہت تھوڑے سے۔ حضرت موسیٰ کو جب واپس آ کے ساری اطلاع ملی، آپ گئے حضرت ہارون کے پاس بھی گئے اور آپ نے پوچھا، کہا تم نے کیوں یہ سب کچھ ہونے دیا؟ حضرت ہارون نے کہا کہ مجھے خوف تھا کہ یہ قوم کہیں مجھے قتل نہ کر دے اور قوم میں کہیں فساد پیدا نہ ہو جائے۔ سوال میرا، کیا حضرت موسیٰ، حضرت ہارون قتل ہونے سے ڈرتے تھے؟ کیا کوئی بھی مسلمان
حضرت ہارون کو اللہ کا نبی ماننے کے بعد یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضرت ہارون نبی ہو کر مرنے سے ڈرتے ہوں؟ تو پھر حضرت ہارون کو کس بات کا خوف؟ اچھا خوف کا لفظ استعمال کیا، تو پھر کیا واقعاً حضرت ہارون ڈرنے والے تھے؟ یہ خوف کون سا خوف؟ انشاءاللہ کبھی اب فرصت رہی، کیونکہ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو خوف ہے انشاءاللہ سائیکالوجی آف فیئر، یہ بھی ایک بحث ہے، خوف کے اندر بات کریں گے، پھر مثبت اور منفی میں بات کریں گے، پھر انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ نبی کو جو خوف ہوتا ہے وہ منفی نہیں ہوتا، اپنی ذات کا نہیں ہوتا، بلکہ ملت کے گمراہ ہو جانے کا ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا کام پورا نہ ہو پائے۔ عرض کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ حضرت ہارون کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے، حضرت ہارون کو یہ پتہ ہے اگر اس وقت مجھے قتل کر دیا گیا یہ ملت باقی نہیں رہے۔ کیا کیا؟ کیوں سامری کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہوئے؟ کیوں آپ نے تلوار نہیں نکالی؟ آپ نے تلوار اس لیے کیونکہ سامری نے اس وقت وہی سما پیدا کر دیا تھا کہ اگر حضرت ہارون تلوار نکالتے، حضرت ہارون کو باوجود اس کے کہ آپ نبی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، وصی بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، آپ کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن حضرت ہارون کے قتل کا نقصان حضرت ہارون کو نہیں ہوتا، یہ خود اس ملت کو ہوتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ لہذا حضرت ہارون، اب دیکھیے حضرت ہارون نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ حضرت ہارون نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس وقت حضرت ہارون کا باقی رہنا دین کی بقا کا باعث۔ نبی اور معصوم یاد رکھیے گا جو بھی عمل کرتا ہے وہ دین کی خاطر کرتا ہے، اگر اس کے زندہ رہنے سے دین زندہ رہے وہ زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کی شہادت سے دین باقی رہے تو خود کو اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیتا ہے۔ اہم ترین پرائیورٹی کیا ہے اس کے پاس؟ اس کی پرائیورٹی ہے کہ دین باقی رہنا چاہیے۔ لہذا اگر معصوم کو یہ معلوم ہو کہ تلوار نکالنے سے دین بچے گا تو اس کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر معصوم کو معلوم ہو جائے کہ تلوار نہ نکالنے سے دین بچے گا تو پھر اس کی تلوار کو کوئی باہر نہیں نکالے۔ اب چاہے آپ دروازہ جلا دیں، چاہے آپ حضرت زہرا جیسی شخصیت کے بدترین مصائب ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ آج اگر علی نے تلوار نکال دی دین باقی نہیں رہا۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی اکثریت کا فیصلہ، تو میں آپ سے کہتا ہوں قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے، بتاؤ سامری اور ہارون کے درمیان میں تم اکثریت کے پیچھے جاؤ گے یا ہارون کے پیچھے جاؤ؟ یہ جو نسبت مولا کو دی گئی ہے وہ ساری سی، ہم اسی لیے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام ہارون امت پیغمبر ہے تو پھر اس ہارون کے ساتھ افراد کی قلت کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ ہارون محمد ہے، ہارون کے پیچھے چلنا ہے ہمیں، ہارون کو خلیفہ بنانا ہے، ہم نے ہارون کی اتباع کرنی ہے۔ اس کے مقابلے پہ جتنی بڑی اکثریت آ جائے، ہارون کے مقابلے پر اکثریت قابل قبول، ہر جگہ اکثریت قابل قبول نہیں ہوتی، خصوصاً جب وہ ہارون امت کے مقابلے پر آ جائے پھر خاص طور پر وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ وارث قرآن، وارث علوم اہل بیت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے ہمارے مریض ہیں بار الہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں، خود پاکستان میں ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں، اور بالخصوص شیخ ابراہیم زگزاکی بار الہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد مومنین جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ بالخصوص یمن و شام کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین و میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ بار الہ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، استعماری اور تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، بحق محمد و آل محمد
ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔